Double tap to activate. السلام علیکم. میں عامر شہزاد ٹنڈولا یار سندھ پاکستان سے، اور کھٹی میٹھی یادیں. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ واقعہ ہے یہ تقریباً سن 1994-95 کا. تو تھا ایسا کہ اس زمانے میں کپڑا لایا کرتا تھا کوئٹہ سے اور دیا کرتا تھا شہزاد پور اور حیدرآباد میں. تو کیا ہوا کہ دو دوست تھے میرے جو سگے بھائی تھے آپس میں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی جو ہے اپنی ذمہ داری پہ اٹھوا کے کپڑا دو. بے روزگار تھے ظاہر ہے، تو گھر کے حالات بھی ان کے اتنے اچھے نہیں تھے. 4-5 بھائی، وہ بہن بھائی جو ہے وہ بلائنڈ تھے، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈرائیور تھے کسی کے. تو ظاہر اتنی آمدن نہیں تھی، گھر کے حالات بڑے خستہ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ کپڑا اٹھوا کے دو، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جہاں سے ہم کپڑا اٹھاتے تھے وہاں ہم لوگ جو کپڑا اٹھا کے وہاں سے لا رہا ہے پہلے سے، اس کے پیسے وہاں جمع ہوتے تھے، اور انہی پیسوں میں کپڑا وہ دیا کرتے تھے. اور وہ کپڑا ہم نے یہاں بیچ کے واپس جا کے ان کو پیسے دینے ہوتے تھے. جو ہماری بچت ہوتی تھی وہ ہمیں مل جاتی تھی، اور جو باقی ان کے پیسے ہوتے تھے وہ ان کو مل جاتے تھے. جو ہم نے جمع کرائے ہوئے ہوتے تھے وہ ان کے پاس ہی محفوظ رہتے تھے. تو اس سیٹھ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں وہ ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داری پہ لا سکتے ہیں، اور ان کو ان کی ذمہ داری پہ کپڑا دیا جائے گا. تو اب ہوتا کیا تھا، میں ایک چکر میں ایک بھائی کو لے جاتا تھا ان میں سے، اور دوسرے چکر میں دوسرے کو لے جاتا تھا. اس سے ان کا بھی نظام چل رہا تھا، اور ان کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بھی پورے ہو رہے تھے. تو بہرحال ان کی یہ خواہش ہوئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم کپڑا وپڑا دے کے واپس آتے ہیں اور آگے کسی ہوٹل پہ یا کہیں رہائش رکھتے ہیں، ریسٹ جب ہم نے کرنا ہوتا ہے اور کھانا پینا ہوٹلوں سے ہوتا ہے تو اچھا خرچہ ہو جاتا ہے. لہذا واپسی پہ جو ہے وہ ریسٹ ہم ہمارے گھر کیا کریں. کھانا بھی اچھا ملے گا، ہمارے گھر کا نظام بھی صحیح چل جائے گا، اور جو ہے وہ جو 1-2 دن ہم نے رہنا ہے وہ گھر رہ کے پھر واپس چلے جائیں گے کپڑا لینے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظاہر ہوٹلوں پہ رہنا جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کیسے بسترے، کبھی گندے بسترے، کبھی 100 مصیبتیں ہوتی ہیں وہاں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ان کے گھر جا کے ہم نے رہنا شروع کیا. جب یعنی ریسٹ کرنا ہوتا تو ان کے گھر چلے جاتے، وہیں سے پھر کوئٹہ چلے جاتے، کپڑا لے کے واپس حیدرآباد آ جاتے. تو ان کی ایک بہن تھی جو بلائنڈ تھی، تو اس کو پتہ نہیں آہستہ آہستہ کوئی مسئلہ بنا کہ میرا کیا اچھا لگا یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے کبھی غلط نیت سے اسے دیکھا نہیں تھا. میں تو وہ بھائی بنے ہوئے تھے تو ظاہر ہے ان کی بہنیں ہماری بہنیں تھیں اور ان کی ماں ہماری ماں تھی. تو بہرحال اس لڑکی نے جو ہے وہ اپنے خیالات میں بسا لیا مجھے شاید. تو آہستہ آہستہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ ظاہر کرنے لگیں کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. تو میں نے اس کے بھائیوں کو نہیں بتائی کہ یہ صورتحال، کیونکہ سندھ کا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی غیرت پہ بات آ جائے، کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے
تو وہ اس لڑکی کو قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں رہنا نہیں چاہیے، آنا نہیں چاہیے۔ وہاں سے جو ہے میں نے واپس جو ہمارا ضلع نواب شاہ ہے، اب تو اس کا نام چینج ہو گیا ہے، بے نظیر آباد کر دیا گیا ہے۔ پرانا نواب شاہ نام تھا اس کا، اور اب بھی نام گورنمنٹ کے کاغذات میں تو چینج ہو گیا نام، لیکن وہ لوگوں کی زبان پہ نواب شاہ ہی ہے اور وہی رہے گا۔ تو بہرحال وہاں ایک ہمارا بلائنڈ کا اسکول ہے، جو کہ اسکول کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب وہ ایک خالی بلڈنگ ہے اور اس میں ایک دو بندے رہتے ہیں، بلائنڈ ایسوسی ایشن کے تحت ہے وہ اسکول۔ تو جو عہدے داران ہیں ایسوسی ایشن کے، وہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، باقی وہاں کچھ نہیں ہے۔ بلڈنگ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہاں ہم نے رہنا شروع کر دیا۔ جب واپس آتے کپڑا دے کے تو وہاں آ جاتے، وہاں ایک دو دن رہتے، پھر واپس چلے جاتے کوئٹہ۔ تو وہ لڑکے جو تھے وہ مجھے کہنا شروع ہوئے، امی یاد کر رہی ہیں، ابا یاد کر رہا ہے، تو گھر چلیں، کب اچھا خاصا ٹائم گزر گیا ہے تو اب گھر جانا چاہیے، ایک دفعہ مل آؤ۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، رہیں گے نہیں، بہرحال چلتے ہیں۔ تو ایک رات کے لیے ہم وہاں گئے۔ تو وہاں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حالات خراب ہوئے تھے۔ وہ لڑکی جو ہے پہلے سے کچھ اور بڑھ چڑھ کے حرکتیں اس کی شروع ہو گئی۔ تو میں نے جو ہے وہ صبح ان کو بولا بھائی میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، وہاں سے میں چلا جاؤں گا نواب شاہ، اور تم لوگ بھی نواب شاہ آ جانا۔ اب جب ہم نواب شاہ پہنچے، سارے اکٹھے ہوئے، تو کچھ لین دین کے معاملات ان کے ساتھ میرے تھے، پیسے انہوں نے لیے ہوئے تھے، وہ دے نہیں رہے تھے۔ تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ جیسے آپ حیدرآباد سے واپس آتے ہیں ہم لوگ کپڑا دے کے، اور وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دیتے رہو، لیکن وہ نہیں دے رہے تھے۔ اس بات پہ ہمارا جھگڑا ہوا، اور پھر جو ہے میں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی میں اپنی ذمہ داری پہ تمہیں کپڑا نہیں اٹھوا کے دوں گا، اور تمہارے گھر آنا جانا جو ہے وہ آج سے ختم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ ان کی بہن جو تھی وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، ٹی بی ہو گئی اس کو، ٹی بی کا علاج انہوں نے کرایا، پھر جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ تو یہ ساری جب صورتحال مجھے پتہ چلی، انہی لڑکوں نے جو ہے وہ بات مجھ تک پہنچائی کہ بھائی وہ تم سے محبت کرتی تھی اور تم نے آنا جانا چھوڑ دیا، تو وہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ اس کو ٹی بی ہو گئی، اور پھر بڑی برے حالات میں رہ کے جو ہے علاج اس کا ہم نے کروایا ہے، اور اب ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حالات جب مجھے پتہ چلے تو میری حالت خراب ہو گئی کہ یار چاہے جیسا بھی تھا، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن وہ ایک دل میں آس لے کے بیٹھی رہی، اور پھر جو ہے اس نے اس قدر اس کی حالت خراب ہوئی اور وہ بیمار ہوئی، میں اس کا دل توڑنے کا باعث بنا۔ یہ چیزیں سوچ کے میں بیمار ہو گیا بھائی، کھانا پینا میرا بھی چھوٹ گیا، کھانا کھانے کو دل ہی نہ چاہے، کافی دن تک جو ہے وہ ایسی حالت رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مجھے بھی ٹی بی ہو گئی، پھر 9 مہینے اس کا علاج کروایا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں سیٹ ہو گیا۔ تو یہ حالات جو ہیں انسان کے ساتھ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ
کسی کے جذبات کو سمجھنا جو ہے نا وہ بڑی بات ہے. جو میں نے نہیں سمجھا اس کے جذبات کو میں نے سمجھا نہیں. میں نے یہی سوچا کہ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کلوز ہو رہی ہے وہ، اور اب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ محبت تک پہنچی ہوئی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ویسے کسی شیطانگی کے چکر میں ہے، کوئی غلط حرکت کے چکر میں ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ محبت کر بیٹھی تھی اور اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی اس نے. تو اس میں تو خیر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کیا، بچ گئی وہ. تو بہرحال زندگی میں ہر موڑ پہ اور ہر قدم پہ بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہتی ہے، اور سوچتے سمجھتے رہنا چاہیے کہ کیسے کیسے حالات انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا ہے اس لیے کہ آپ بھی اپنے آس پاس دیکھتے رہا کریں، کسی کی دل آزاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، کسی کا دل آپ کی وجہ سے نہ ٹوٹے تو ہی اچھی بات ہے.